السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، جس طرح کہ گزشتہ خطبے میں آپ اسی آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ان حضرات کو بشارت دی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ تقویٰ کا کیا مفہوم ہے، اس کی ضروری وضاحت گزشتہ خطبے میں گزر چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام مامورات کی پابندی اور تمام منہیات کی پابندی تقوی میں شامل ہے۔ جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ کام کرنے چاہیے، سر انجام دینے چاہیے، ان میں کاہلی اور سستی نہیں دکھانی چاہیے، اور جن سے روکا ہے ان سے بس رک جانا چاہیے۔ یہ تقوی ہے، اور ان متقین کے لیے ہی فرمایا ہے لہم غرف، ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں۔ یہ لہم اسی طرح ہے، لام اور ہم تخصیص کا، جس طرح اس سے پہلے لہم البشریٰ اللہ نے فرمایا ہے کہ انہی کے لیے خوشخبری ہے اور انہی کے لیے یہ محلات ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے بندے بنتے ہیں اللہ کے بندے بننے کی بجائے، اور شیطان کے اطاعت گزار اور فرما بردار رہتے ہیں، ان کے بارے میں جس طرح پہلے گزرا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهَا ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آگ میں بھی ان کے اوپر سائبان ہوں گے اور نیچے بھی سائبان ہوں گے۔ اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی، گویا آگ میں یہ بد نصیب لپٹے ہوئے ہو۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو جس طرح وہاں لہم تخصیص کا ہے، یہاں بھی وہی تخصیص کا ہے، یعنی ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جنت۔ اللہ اکبر۔ اور لفظ فرمایا ہے غرف، جس کے معنی ہیں بلند بالا مکان، محلات۔
ایک ہوتا ہے غرفہ اور ایک ہوتا ہے حجرہ۔ حجرہ کہتے ہیں جو نیچے مکان ہو، سطح زمین پر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں اب بھی آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں دنیا میں بھی آپ نے زندگی گزاری ہے، ازواج مطہرات کے مکانوں میں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ حجرات امہات المومنین، حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہیں ہم آج بھی حجرہ کہتے ہیں۔ اور غرف کہتے ہیں اصل میں بلند و بالا مکان کو، جو اونچے محل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ الغرف اصل میں کیا ہے؟ نیچے سے اوپر پانی چلو میں لے کے تب پینا، الغرف، اسی سے الغرف۔ مانوی مناسبت سمجھے ہیں کہ وہاں سے بھی نیچے سے پانی لے کے اوپر اپنے منہ میں ڈالا جاتا ہے یا سر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کو غرف کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اسی معنی میں، غرفہ کے معنی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ نبی کون تھے؟ اللہ رب العزت نے ان کا نام نہیں ذکر کیا۔ بنی اسرائیل نے ان سے عرض کیا کہ جالوت بہت زبردست بادشاہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت دیجیے اور ہمارا کوئی بادشاہ امیر مقرر کر دیجیے تاکہ اس کی قیادت میں ہم اس کافر کے خلاف، بے ایمان کے خلاف جہاد کریں۔ قصہ مختصر کہ اس اللہ کے نیک بندے نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا جس کا نام طالوت تھا۔ پہلے تو انہوں نے حضرت طالوت کے انتخاب پر اعتراض کیا، لیکن ان کے اس اعتراض کو درخور اعتناع نہ سمجھا نبی نے، رد کر دیا۔ تفصیل مقصد نہیں ہے۔ بالآخر طالوت کے ساتھ یہ ہزاروں کا لشکر بنی اسرائیل کا جنگ لڑنے کے لیے جالوت کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے، اور اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی۔ اب طالوت نے کیا کیا؟ راستے میں ایک نہر پڑی اور انہوں نے چاہا کہ ان کی آزمائش کریں، یہ کتنے پانی میں ہیں، یہ لڑیں گے بھی یا دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا حال تو یہی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھوں کئی بار انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے اور اپنی آنکھوں سے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، جب انہیں کہا گیا کہ چلو جہاد کے لیے تو بد نصیب صاف کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا۔ ان کی تاریخ تو یہ تھی۔ تو اس تاریخ کے تناظر میں یوں سمجھیے اس بادشاہ نے ان کا تجربہ کرنا چاہا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں، اکٹھے ہو کے چل تو نکلے ہیں، لڑیں گے بھی یا وہاں سامنے جا کے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ آگے پانی آیا تو کہنے لگے دیکھو میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں، یہ نہر ہے، اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا اس کا پیٹ پھول جائے گا اور وہ لڑ نہیں سکے گا۔ صرف ایک شرط ہے، ایک صورت، الا من اغترف غرفۃ بیدہ،
وہاں یہی لفظ استعمال ہو۔ ہاں جو آدمی چلو بھر پانی پی لے، اپنا گلا خشک ہے اس کو تر کرنے کے لیے، وہ میرے ساتھ آگے جائے، باقی کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اسی طرح ہوا، وہ ہزاروں کا لشکر پانی کو دیکھ کے فریفتہ ہو گیا اور پانی پی پی کے پھول گئے۔ باقی ساتھی کتنے رہ گئے؟ مفسرین رحمہم اللہ کے بتلانے کے مطابق 313، وہی تعداد جو اصحاب بدر کی تھی۔ اتنے ساتھی طالوت کے ساتھ رہ گئے، اور پھر انہوں نے 313 نے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں وہ جالوت مارا گیا۔ مقصد سارا قصہ بیان کرنا نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں اللہ نے خود غرفہ کا معنی لفظ استعمال کی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ چلو بھر پانی، اور چلو بھی اسی لیے کہ نیچے سے اوپر لیا جاتا ہے، اسی سے یہ غرفہ ہے جو اوپر مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں، چھت کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، تہ در تہ، اس کو کہتے ہیں غرف۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ان غرفوں میں یہ اہل جنت رہیں، خوش نصیب رہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے جب جنت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، آپ سے عرض کیا نبی علیہ السلام سے، قلنا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنہ، حضور ہمیں جنت کی کوئی بات ہی بتلائیں۔ جنت کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، وہ جنت کی کوئی بات بتلائیں۔ ما بناؤہا، وہ کیسے بنے ہوئی ہوگی، اس کے مکانات کیسے ہوں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبنۃ ذہب ولبنۃ فضۃ، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جنت کے محل استوار ہوئے ہوں گے۔ فرمایا وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور جو ان کو ملانے کے لیے مٹی ہے، اللہ اکبر، اینٹوں کے اوپر ہوتی ہے نا مٹی، گارا جس کو آپ کہتے ہیں، فرمایا کہ اس کا گارا مہکتی ہوئی کستوری ہوگی۔ ایسے ہی نہیں کہ پرانی خوشبو مہک ہو گئی کستوری اور اس کی خوشبو ہی ضائع ہو گئی، نہیں، مہکتی ہوئی خوشبو اس کستوری کی۔ فرمایا وَإِصْبَاحُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کے فرش، کنکریے، فرمایا وہ موتیوں کے اور یاقوت کے ہوں گے۔ فرمایا وَتَرَابُهَا زَعْفَرَانُ، اور اس کی نیچے کی مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہوگی، وہ مٹی نہیں ہوگی، زعفران ہوگا، باریک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا من يدخلها ينعم ولا يبوس، جو اس میں داخل ہو گیا، اس گھر میں، اس مکان میں، اس جنت میں، فرمایا وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا اور کبھی بھی اس پہ تنگی نہیں آئے گی۔ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہے گا، اس پر موت نہیں آئے گی۔ فرمایا وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَنْفَسُ شَبَابُهُ، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوگی، ہمیشہ جوان، ہمیشہ جوان۔ آدم علیہ السلام جیسا قد، وہ 60 ہاتھ، چھوٹا یہ انسان نہیں، ہمیشہ رہنا ہے نا وہاں، تو وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے اتنا ہی کہا چاہیے۔ اور جنت بھی چھوٹی تو نہیں نا، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مکانات تو نہیں، وہ تو ہم اپنے قد بت کے اعتبار سے بناتے ہیں، اور وہ تو اللہ ذوالجلال نے بنائے۔ اس لیے انسان اپنے قد و قامت کے اعتبار سے بھی
اسی طرح کا ہوگا جس طرح حضرت آدم کو اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا تھا، اور یہ مکانات ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کو عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور سنیے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم، کہ اہل جنت وہ اوپر جو غرفوں میں رہنے والے ہیں نا ان کو دیکھیں، جو نیچے والے طبقے کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا جنت کے 100 درجات، 100 طبقے ہیں جنت کے، اور نچلے والے اوپر والوں کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، ہم تو نیچے بیٹھنے والے اوپر چھت پر نہیں دیکھ سکتے، وہاں چھت پر نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں آنکھیں اتنی مضبوط ہوگی کہ وہاں کی چھتیں ہماری نظر کو روک نہیں سکیں گی۔ یہ آنکھ اسی لیے مضبوط ہوگی، ورنہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا دیدار تو انسان پا ہی نہیں سکتا، دنیا میں تو ہے نہیں، آخرت میں اسی لیے کہ یہ نظر جو ہے وہ اس کی کیفیت ہی اور ہو جائے گی۔ یہ نظر جنت میں ہے، لیکن دور جہنم میں جلنے والے ان کو بھی یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے کہ وہ جہنم میں پڑے ہوئے اپنے دنیا کے ساتھیوں کو بھی پہچانا، وہ مردود جل رہا ہے جو مجھے بھی گمراہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ نظر اتنی مضبوط ہو جائے گی، اتنی مضبوط کر دے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو فرمایا کہ یہ نیچے والے اوپر غرف والوں کو دیکھیں گے، یتراءون الکواکب الدری کما یتراءون الکواکب الدری الغابرہ فی الافق من المشرق او المغرب۔ اللہ اکبر، فرمایا جیسے تم دنیا میں نگاہ اوپر کر کے مشرق و مغرب میں ستارے دیکھتے ہو، اسی طرح وہ اپنے محلوں میں اہل جنت کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور یہ تو پھر انبیاء کا ہی مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو درجہ انبیاء کا ہی ہے، ہماری قسمت میں کہاں؟ سنیے یہ بات، ہماری قسمت میں کہاں؟ یہ تو پھر انبیاء کا مقام ہے جو اتنے اونچے اونچے بالا خانوں میں رہیں گے اور نیچے والے ان کو اوپر سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہاں نیچے رہنے والے اوپر والوں کو دیکھتے ہوئے حسرت اس کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن نیچے رہنے والوں کو اللہ ذوالجلال حسرت کے آثار دلوں سے نکال دیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہ دنیا میں جو مومنوں کے مابین آپس میں کوئی اختلاف، کینہ، حسد، بغض کے اثرات تھے، ہم جنت میں داخل کرنے سے پہلے یہ سارے کے سارے دلوں سے ختم کر دیں گے۔ اب وہاں صرف محبت ہی محبت ہوگی، وہاں عداوت نفرت کا کوئی دور دور تک تاثر نہیں ہوگا، وہاں ہر طرف سلام سلام ہوگا اور محبت ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح نچلے والے اوپر والوں کو دیکھ کے حسرت کا شکار ہے، وہ جہاں ہیں اس پر اللہ کے شاکر ہوں گے، جہاں ہیں اسی پر اللہ دکانے ہوں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام یہ ہوں گے کیوں نہ سب سے آخری جنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتا ہے سب سے آخری جنتی، اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ آپ کی زمین سے 7 گنا زیادہ، آپ کی اس زمین سے 7 گنا زیادہ اللہ ذوالجلال اس کو جنت الاٹ کرے گا، جو سب سے آخر میں جائے۔ اب جو اولین ہوں گے وہ ان کو اللہ کیا دے گا، اس پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں بھی نبی علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے یہی بات عرض کی
کہ جی وہ تو مقام پھر انبیاء کا ہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلا والذی نفسی بیدہ، نہیں، بلکہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسولوں کی جنہوں نے تصدیق کی ہے، جنہوں نے اللہ پہ ایمان کو قبول کیا ہے، جو اللہ پہ ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ یہاں ایک بڑی عجیب لطیف بات ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کی۔ اس امت کے جتنے اعزازات ہیں دنیا میں اور آخرت میں، صحیح بات ہے کہ ہم تو اپنے جسم پر دیے ہوئے اللہ کے احسانات کا شکر نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ امت ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات فرمائے ہیں ہم ان کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے ایمان کے بعد کہ ہمیں اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا ہے، ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے، یہ ہم پر بہت بڑا احسان، ایمان کی دولت بخشی اور ہمارا ناتا جوڑا سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو اپنی فکر نہیں امتی کی فکر ہے، جن کو اپنی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فکر اپنی امتی کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام کی بدولت سب سے پہلے حساب کتاب اس امت کا ہوگا، ہم سب سے آخر میں، نمبر ہمارا آخری ہے لیکن حساب کتاب میں ہمارا سب سے پہلا نمبر ہوگا۔ ساری امتیں کھڑی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سب کھڑے، اللہ اکبر کبیر۔ ہمارا فیصلہ سب سے پہلے اللہ فرمائیں گے، اور پھر اس فیصلے میں بھی 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 صحیح بخاری کی، مسلم کی روایت۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس امت کا اعزاز، آپ کی بدولت۔ وہاں کسی کا حساب، وہاں تو جانوروں کا حساب نہیں ختم ہوگا، یاد ہے؟ جانوروں کے درمیان بھی عدل و انصاف ہوگا، لیکن اس امت کے 70,000 اور پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب بغیر پوچھے جاؤ جنت میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور دوسری بات یہ، سب سے پہلے جنت میں جائے گی تو یہ امت جائے گی۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام جائیں گے، صحابہ کرام جائیں گے، یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کوئی نبی بھی اور کوئی امتی بھی آپ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ کس کی بدولت ہے سارے اعزازات؟ یہ حوض کوثر جو ایک بار پانی پی لے گا پھر قیامت کے پورے معاشر میں کبھی پیاس نہیں اسے لگے گی۔ یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یہ انعامات کس کی بدولت؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی بدولت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ہی نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا جنت کا۔ دربان پوچھے گا کون ہے؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ عرض کرے گا مجھے تو اللہ نے حکم ہی یہ دیا ہے کہ جب محمد آ کے دروازہ کھڑکائے تب کھولنا، کوئی اور آئے تو نہ کھولنا۔ کسی کے لیے دروازے کی اجازت ہی نہیں آپ کے بغیر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اکرام ہے آپ کا۔ پہلے معاشر میں جو آپ کو اعزازات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، میں صرف جنت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر اس حدیث میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ رجال، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، یہ رجال تنکیر ہے تفخیم کے لیے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے فرمایا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کچھ خوش نصیب لوگ، وہ بھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں وہ بھی رجال ہیں، انسان ہی، لیکن وہ انسان ہی علیحدہ ہیں۔ یہاں بھی وہی تنکیر ہے کہ کچھ رجال ایسے ہوں گے، فرمایا آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے، وصدقوا المرسلین، اور وہ رسولوں کی تصدیق کرنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اعزاز محلات کا صرف محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کیوں؟ بات سمجھیے، اس لیے کہ سب رسولوں کی تصدیق اگر کوئی امت کرنے والی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی امت۔ بات سمجھے؟ صدق المرسلین، آپ کہتے ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارا سب رسولوں پر ایمان ہے، یہ نہیں نہ یہودیوں کا ساتھ تمام رسولوں پر ایمان، نہ عیسائیوں کا تمام رسولوں پر ایمان۔ پہلے تو چھوڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی۔ پہلے آپ نے فرمایا ربع میری امت جنت میں ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ثلث، 100 میں سے 33۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، نصف امت، اور نصف سارے انبیاء کی امت، اور نصف صرف میری امت۔ اللہ اکبر کبیرہ، نصف صرف میری امت۔ اور ایک مثال دے کے بھی آپ نے سمجھایا، جامع ترمذی اور مسند امام احمد میں ہے، فرمایا کہ یوں سمجھو کہ اہل جنت کی 120 صفحے ہیں، ان 120 میں سے 80 صفحے میری امت کی ہیں، باقی 40 پچھلی امت کی ہیں۔ یہ اعزاز کس کے ہے؟ یہ اکرام اس امت کو کیوں ہے؟ یہ اتنی کثرت کس وجہ سے ہے؟ اور ہمیں ان کا در چھوڑ کے کسی اور کی طرف لپکنا چاہیے؟ خود فیصلہ کر لو، خود فیصلہ کر لو۔ ہمیں ان کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنی چاہیے؟ ہمیں ان کو چھوڑ کے کسی اور کی محبت میں اپنا تن من دھن فروخت کرنا چاہیے؟ ہمارا جو عمل و کردار ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ کچھ، ہمارے بابے کا فیصلہ کچھ، ہماری برادری کا فیصلہ کچھ، ہمارے بڑے کا فیصلہ کچھ۔ ہم نے محمد رسول اللہ کو کیا مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول کو مانے تو پھر پوری طرح مانے،
صحیح معنوں میں مانے، پھر آپ ہی کو مانے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، اسی طرح رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، اسی طرح عبادت کرنا کیسے ہے، وہ طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے بتلایا ہے، کسی اور کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں۔ اب عبادت کا طریقہ، اللہ کی عبادت کا طریقہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقرر کردہ مقبول ہے، نہ نوح علیہ السلام کا، نہ ابراہیم کا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کا۔ اب وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ نے بتلا کے گئے ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الطرق کلھا مسدودہ الا من اکتفی باثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے راستے جنت میں جانے کے بند ہو چکے، ایک ہی راستہ ہے جو محمد رسول اللہ کی تابعداری میں، ایک ہی راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ساری امت میری جنت میں جائے گی، لیکن جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا اطاعت گزار ہے جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں گویا جانے سے انکار کر دیا۔ اب فیصلہ تو میرے بھائی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے آپ کی اطاعت گزاری کرنی ہے یا نافرمانی کرنی ہے۔ اپنے گریبان میں نظر ڈال کے دیکھیں، کہاں کہاں ہم فرما برداری کرتے ہیں اور کہاں کہاں نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، حافظ کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہ یہ حدیث دلالت بتلاتی ہے کہ یہ غرف، یہ اونچے محلات، یہ کس کی سعادت میں ہے؟ اس امت کی سعادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء پر کی تصدیق کرنے والی امت ہے تو یہ ہے۔ پہلی امتوں میں کوئی بھی تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حدیث میں آتا ہے نوح علیہ السلام آئیں گے، ان کی امت آئے گی، نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی امت کو سمجھایا؟ یہ کہیں گے جی ہاں سمجھایا۔ امت سے پوچھا جائے گا، امت انکار کر دے گی کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، 950 سال تک بات سننے والی امت وہ کہے گی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ اللہ نوح علیہ السلام کو فرمائیں گے نوح گواہ لاؤ۔ اے میرے اللہ، اور یہ نوح ہے، پیغمبر ہے، فیصلہ بغیر گواہی کے نہیں ہے۔ سمجھ لو حالات کتنے نازک ہیں، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ فقط نبی کے دعوے پر بھی فیصلہ نہیں ہے، وہاں نبی سے بھی گواہی لی جا رہی ہے۔ گواہ لاؤ۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرے گواہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ میرے گواہ کون ہے؟ محمد اور آپ کی امت ہے۔ آپ کو بلایا جائے گا، اس امت کو بلایا جائے گا۔ ہاں بھائی، 2 گواہی۔ بالکل جی، نوح علیہ السلام آئے تھے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں تیرے قرآن سے پتا چلا، ہمیں تیرے قرآن سے پتا چلا۔ تو پھر نوح علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہو۔ انہوں نے تصدیق کی، اور انہوں نے تو اپنے نبیوں کو نہیں مانا، سارے انبیاء کو کیا ماننا تھا؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ انہوں نے تو اپنے انبیاء کو نہیں مانا، حضرت محمد رسول اللہ کو کیا ماننا تھا؟ اس لیے سب انبیاء کو اگر مانا ہے تو ہم نے مانا ہے۔ اللہ ہمیں وہ محلات عطا فرمائیو۔ ہم گناہگار صحیح، لیکن تیرے محبوب کی امت تو ہے نا، سب انبیاء کی تصدیق تو کرتے ہیں۔
اللہ تیری توحید پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچانا اور جنت الفردوس عطا فرمانا اپنی رحمت سے، ہمارے عملوں کی بنیاد پر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب